آپ کو مسلسل اپڈیٹ رکھ رہے ہیں۔ پاکستان سیکیورٹی فورسز کی افغان طالبان کی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف کارروائی۔ افغان طالبان کے انگور اڈا سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو بھاری نقصان کا سامنا ہوا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے افغان چارلی پوسٹ اور افغان بابری پوسٹ کو مکمل تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے مزید بات کریں گے، ہماری نمائندہ سمیرہ خان ہمارے ساتھ ہیں۔ اب سمیرہ، کیا تفصیل ہے اس حوالے سے، آپ تفصیلاً بتائیے۔ جی، پاکستان نے جنوبی وزیرستان کے مقابل افغانستان کے پکتیا علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر بھی قبضہ کر کے پاکستان کا پرچم لہرایا ہے۔ قبضے میں آنے والی پوسٹوں میں 2 شوال کے مقابل، 2 انگور اڈا کے مقابل اور 1 زرملان کے مقابل میں ہے۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کے دوران انگور اڈا کا افغانی ٹرمینل بھی تباہ کر دیا اور چارلی پوسٹ کو بھی تباہ کر دیا۔ مزید بھی اس حوالے سے انفارمیشن آ رہی ہے، اور اس سے کچھ دیر پہلے یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ پاک افغان بارڈر پر فائرنگ جو اپڈیٹ ہے اس میں پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان کے انگور اڈا سیکٹر میں افغانی پوسٹوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنی پوسٹ کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور مسلسل جو شہری آبادی والے علاقے ہیں یا سویلین آبادی والے علاقے، وہاں جا کر افغان فوجی اور تحریک طالبان پاکستان TTP کے فتنہ الخوارج کے لوگوں کے ساتھ وہاں پر پناہ گاہیں تلاش کرتے پھر رہے۔ ٹھیک ہے، سمیرہ اپڈیٹ کر رہی تھی۔ تو پاکستان کا پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ، پاکستانی جھنڈا لگا دیا۔ سیکیورٹی ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں افغان چوکیاں 2 شوال کے مقابل، 2 انگور اڈا کے مقابل، 1 زرملان کے مقابل۔ پاک فوج نے مؤثر کارروائی کے دوران انگور اڈا کا افغانی ٹرمینل بھی تباہ کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج کے مؤثر جواب میں افغان طالبان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ تو سیکیورٹی ذرائع یہ رپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کا پکتیا کے علاقے میں 5 افغان پوسٹوں پر قبضہ اور پاکستانی جھنڈا لگا دیا گیا ہے۔ بالکل، اپنے ناظرین کو یہاں پر اس حوالے سے یہ بھی بتائیں کہ افغان طالبان رجیم کی بلا اشتعال کارروائی کے جواب میں پاکستان کا آپریشن غضب للحق، پاک افواج نے کابل میں بیٹھی اسرائیل اور بھارت نواز قیادت کو دن میں تارے دکھا دیے۔ افغان طالبان رجیم کو پاکستان کا منہ توڑ جواب، فضائی آپریشن میں 133 افغان طالبان ہلاک جبکہ 200 سے زائد زخمی ہوئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ پاک افواج نے کابل، قندھار، خوست اور پکتیا میں ملٹری تنصیبات تباہ کر دی ہیں۔ پاکستان کی جوابی کارروائی میں طالبان کے 80 ٹینک، آرٹلری گنز اور APCs تباہ ہو گئی ہیں۔ کابل میں 2 بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ملیا میٹ کیے گئے۔ قندھار میں بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز تباہ کیا گیا۔ قندھار میں ایمونیشن ڈپو اور لاجسٹک بیس بھی خاک میں ملا دی گئی، جبکہ پکتیا اور گردیز کے علاقوں میں ہیڈ کوارٹرز تباہ کر دیے گئے۔ ولی خان سیکٹر میں افغان چوکی اڑا دی گئی۔ انگور اڈا پر ٹرمینل کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ پاک فوج نے شوال سیکٹر کے قریب پکتیکا کی پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ مومن سیکٹر کے قریب افغان طالبان چوکیاں چھوڑ کر فرار ہو گئے ہیں۔ خوست میں افغان طالبان کی سرحدی پوسٹوں کو آرٹلری اور کوڈ کاپٹر سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ متعدد پوسٹوں پر افغان طالبان نے سفید جھنڈے لہرا دیے ہیں۔ تو اس وقت ہم جس طریقے سے آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان بھرپور جواب دے رہا ہے، مسلسل جواب دے رہا ہے، اور وہ مجبور ہو رہے ہیں اپنی پوسٹ چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ ہم عابد لطیف صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، مسلسل ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے اور ہم بات بھی کر رہے ہیں۔ عابد صاحب، ایک بات تو پروو ہو گئی ہے کہ ایئر ٹو ایئر کامبیٹ ہو، کنونشنل وار ہو، کائنیٹک وار ہو، نان کائنیٹک وار ہو، سائبر وار ہو، پاکستان ہر طریقے سے جواب دینا جانتا ہے۔ اور خاص طور پر جب ہم افغانستان کی بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی سوویت نہیں ہے یا US نہیں ہے، ہم ان کو بہت اچھے سے جانتے ہیں اور ان کو جواب دینا بھی جانتے ہیں۔ عابد لطیف صاحب جی بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ دیکھیے جو سوویت سے وہ بھی باہر سے جی US سے بھی باہر سے آیا تھا۔ ہم تو یہ ہمارا ہوم گرون ایریا ہے، ایک جیسے ٹرائبس ہیں، ایک پشتون والی کلچر ہے، وہاں پہ بھی بہت ایتھنک پشتونز ہیں، ہمارے سائڈ پہ بھی پشتونز ہیں، اور ایک جیسے ایون بہت سارے ولیجز ہیں جو ڈیوائیڈڈ ہیں دونوں سائڈ پہ۔ تو ہم نے تو باہر سے کہیں نہیں آنا اور نہ آ کے ہم نے لڑنا ہے، اور ہمارا ایسے کوئی عزائم بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی خدا نہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے ہمارے جو پوسٹیں، جو علاقے پاکستان میں ڈائریکٹ انٹرفیرنس کر رہے ہیں، بار بار انٹرفیرنس کر رہے ہیں، انہی کو انگیج کیا گیا ہے، انہی ٹارگٹس کو انگیج کیا گیا ہے جی۔ اور اب تو جیسے ابھی آپ کی نیوز بھی آ رہی تھی کہ ایران نے بھی جو ہے وہ آفر کی ہے ثالثی کی، رشیا نے بھی کی ہے، اور اب پرابلی شاید تھوڑی دیر میں سعودی عرب کی طرف سے بھی یہ آفر آنے والی ہے جی۔ تو اب دیکھیے جو اس میں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہ پچھلے 3 مہینے کا ہی آپ دیکھ لیجئے، جب یہ بہت انٹینسو کاروائیاں ٹیررزم کی ہو رہی تھیں، تو اس وقت
کسی بھی ملک نے, یہ ہمارے بہت اچھے دوست ممالک ہیں, بہت اچھے ہمارے بردر ممالک ہیں, ہمارے بہت اچھے ریلیشنز ہیں ان ساری کنٹریز کے ساتھ, لیکن اس وقت ان میں سے کسی کنٹری نے افغان رجیم ہے اس کو نہیں کہا کہ آپ کسی دوسرے ملک میں انٹرفیرنس نہ کریں. اور اس کی ریزن کوئی خدا نخواستہ یہ نہیں ہے کہ وہ کہنا نہیں چاہتے تھے, وہ بالکل کہنا چاہتے ہیں ہمارے بردر ہونے کے ناطے, ہمارے دوست ملک ہونے کے ناطے, لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ سنی ہی نہیں جائے گی. اب یہی جو اس وقت جو نیگوسیشن کا پیراڈاکس ہے وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہے. کوئی بھی کسی بھی ملک کی بات سننے کے لیے افغان رجیم جو ہے تیار نہیں ہے. ٹیبل پہ کمٹمنٹ کرتے ہیں ہاف ہارٹڈلی, اور وہ اس باہر نکلتے ہی جو ہے کانفرنس روم سے وہ اپنی جو کمٹمنٹ ہے اس سے ایک دم برطرف ہو جاتے ہیں. سو اس لیے یہ ایک جو کننڈرم کریٹ ہو گیا ہے یہ آئی تھنک, اور اسی لیے اس دفعہ پاکستان کا رسپانس بھی ڈفرینٹ ہے, اور اس دفعہ جو نیگوسیشن ٹیبل پہ جانے کا طریقہ میکنزم وہ بھی ڈفرینٹ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, یہ بڑی اہم بات ہے. اور ڈاکٹر مریم فاطمہ صاحبہ آپ کی جانب اسی گفتگو کو لے کر آتی ہوں کہ اب جو ایک ہٹ اینڈ رن والی جو پالیسی ہے اب وہ نہیں رہے گی, کیونکہ اب جو ریاست کا نیریٹو ہے بڑا کلیئر ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی ایک نیگوسیشن کا پیراڈاکس جیسے کہ عابد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہ ڈفرینٹ ہو گیا ہے, ہمارا سٹانس اب بہت ڈفرینٹ ہے. کیسے اینالائز کرتی ہیں اب آگے سچویشن کس جانب بڑھ سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ, آپ نے مجھے اپنے چینل پہ مدعو کیا. یہ جو اس وقت جو بھی صورتحال ہے اور جس نہج پر حالات پہنچ چکے ہیں پاکستان کے اور افغانستان کی, آئی ول بی ویری کینڈیڈ, ویری پریسائز, کہ جو ایک ٹولہ ہے جو کہ اپنے آپ کو وہاں کا گورنمنٹ کہہ رہا ہے, ان کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ جس نہج پر آج ہیں کہ پاکستان کو سرجیکل سٹرائکس اور کائنیٹک آپریشنز کرنے پڑ رہے ہیں, ان تمام ایلیمنٹس کے خلاف جو پاکستان پر بدستور حملے کر رہے ہیں, ہمارے شہریوں کی جان و مال کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور سیکورٹی ایجنسیز کے پرسنل کو انہوں نے ٹارگٹ کیا ہے, اور غیر انسانی حرکتیں کی ہیں جس طرح کے ایمبولینسز کو آگ لگانا. اب اس ساری صورتحال کے پیش نظر ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان ایبرپٹلی اس نتیجے پہ نہیں پہنچا کہ پاکستان نے اتنے اسٹرانگ سرجیکل اسٹرائکس جیسے آپشنز جو ہے استعمال کیے ہیں, بلکہ پاکستان ایک کنسرٹڈ پروسیس کے تھرو جو ہے آیا ہے, جس میں انہوں نے بائیلیٹرلی ڈپلومیسی کی, سائلنٹ ڈپلومیسی, تھرڈ پارٹی میڈیشنز کی تھرو جو ہے کچھ معاملات کو سدھارنے کی کوشش کی. لیکن اب پاکستان کے پاس کریڈیبل انٹیلیجنس ہے, پاکستان کی جو سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بہت ویل اویئر ہے کہ جو ایک چھوٹا سا چولہ ہے افغانستان کے اندر جو کہ آرٹیفیشلی اس پاور کو اپنے پاس رکھ رہا ہے, وہ کنٹرول کرنے کی صلاحیت بھی نہیں رکھتا, انکیپیبل ہے, انویلنگ ہے, اور وہ صرف ریلائی کر رہا ہے اس لاجسٹک سپورٹ پر, اس پیسے پر جو اس کو پولیٹیکل لیجیٹیمیسی کی صورت میں اور ڈپلومیٹک لیجیٹیمیسی کی صورت میں انڈیا سے جو ہے وہ مل رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنلی پاکستان کو زیادہ پریشر ایکسرٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ ابھی جو طالبان گورنمنٹ میں آئے ہیں, اور پاکستان از ویل اویئر آف دس فینومینا, کہ ان کی پشت پناہی جو ہے انڈیا واضح کر رہا ہے. آپ نے کل جو ہے اسرائیلی سے جو ان کے لیے خیر خواہی کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی تھی ان کو بھی آپ نے سن لیا ہے کہ کیسے وہ ان کے لیے خیر خواہی کے پیغامات بھجوائے جا رہے تھے, اور